جو سوال تھا ختم دلانے کا شرعی حکم یا کانسیپٹ کیا ہے اور لفظی معنی بھی وضاحت فرما دیجیے گا۔ ختم دلانے کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل کر کے پڑھ کے کسی کو اس کا ثواب بخشا جائے، ٹھیک ہے، اسے ختم دلانا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کریم دو طرح سے پڑھایا جاتا ہے، ایک تو ہے کہ ایک بیمار ہے اس کی شفا کے لیے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا جائے، صحیح، ایک یہ ہے کہ آپ نے گاڑی لی، کار لی، آپ نے گھر بنایا، آپ کہتے ہیں یہاں ختم پڑھائیں، گھر میں برکت کے لیے یا گاڑی کے پاس برکت کے لیے آپ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ بیمار کے علاج کے لیے یا برکت کے لیے جو پڑھاتے ہیں اس پر پڑھنے والے اجرت لیں تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز جائز ہے ٹھیک ہے، کہ اتنے پیسے دو تو ہم پڑھیں، چونکہ وہ قرآن کی اجرت نہیں ہے، علاج کی اجرت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گھر میں برکت روانا چاہتے ہیں، گاڑی کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ ایک علاج ہے گھر کا یا گاڑی کا، صحیح، تو اجرت وہ قرآن کی نہیں، آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں یا پیسے بھی دیتے ہیں تو وہ جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ ہے ختم دلانے کا ایصال ثواب کے لیے، میت کے لیے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، والدین کا یا کسی بزرگ کا، صحیح، اس میں للہیت درکار ہے کہ پڑھنے والا محض اللہ کے لیے پڑھے، بالکل صحیح، کھانا بالکل گھر سے کھائے، پیسے اجرت کوئی نہ لے، بغیر اجرت کے پڑھنے والے نہیں ملتے تو آپ خود پڑھ لیں، گھر والوں سے پڑھا لیں، سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ایک سپارہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، صحیح، لیکن پڑھیں اللہ کے لیے، کیونکہ جو اجرت کے لیے پڑھا جاتا ہے اس میں ثواب نہیں ہوتا۔ صحیح، انہیں علاج چاہیے تھا، ان کا علاج ہو گیا، انہیں کھانا مل گیا، ثواب تو ہوتا ہے جو کام للہ فی اللہ کیا جائے، بے جس کی شک، اجرت لی جائے پھر ثواب کس بات؟ بے شک، بالکل ٹھیک، بالکل میت کو ثواب چاہیے، صحیح، تو اگر وہ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا بدلہ ہو گیا قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھنا بدلہ ہو گیا کھانا کھانے کا، ثواب تو بنے ہی نہیں، میت کو کیا ملے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہاں اللہ واسطے اگر کوئی پڑھے گا بغیر کسی لالچ کے تو صحیح، وہ ثواب ہوگا، وہ ثواب کسی کو بھی آپ بخش سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مردہ کو بخشیں، زندہ کو بھی بخشیں۔ زندہ کو بخش سکتا، ایک بیلنس ہے آپ کا، اللہ کا کریم کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس کے لیے زندہ مردہ برابر ہیں، آپ جس کو کہیں گے وہ اس کو پہنچا دیں۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، زندہ مردہ کا فرق ہمارے لیے ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو سب سبھی حاضر ہیں، حاضر ہیں، زندہ بھی بالکل مردہ صحیح، بھی، بالکل صحیح، وہاں تو بالکل کوئی ٹھیک، فرق نہیں۔ بالکل ٹھیک بات، تو آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کسی کے نام کرتے ہیں، اللہ اسے پہنچا دے گا، زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے ثواب، ثواب ہو تو بندے دیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سین میں موجود تھیں، حضور استراحت فرما رہے تھے اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کسی کے اعمال نامے میں اس طرح نیکیاں بھی ہوں گی جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، عمر کے اعمال نامہ اسی طرح کا ہے۔ اب انہیں یہ فکر لگی کہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ قریب ہیں حضور کے، حضور فرما رہے ہیں عمر کا اعمال نامہ اس طرح ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا تو یا رسول اللہ میرے والد کا؟ آپ نے فرمایا انہیں تو 3 راتیں سور میں ملیں، ان کی ایک رات اس سب پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ حدیث شریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئی، وہ اللہ صبح اٹھ کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے کہ ان تک یہ بات پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ نے سنا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میرا اعمال نامہ جس طرح کھلی رات کو آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے اس طرح کا بھرا ہوا ہے نیکیوں سے، تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مبارک لینے نہیں آیا، میں اس لیے حاضر ہوں کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور 100 کی 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دے۔ انہوں نے فرمایا عمر میں جان تو دے سکتا ہوں، وہ راتیں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک، میاں ثواب کون دیتا ہے؟ ہم رسمن پڑھتے ہیں، نہ ثواب ہوتا ہے نہ ہمارا کچھ بگڑتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی اندازہ ہے یہ جو ثواب بخیر ہے اسے کہو 10 روپے دے دے، نہیں دیتا۔ جی ہاں،
بالکل ایسے روپے لیتا ہے، لیتا ہے اور ثواب بخشتا ہے۔ ثواب دیتا ہے مفت۔ ثواب ہو اس کو تو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب ہو کیا تو ہے، پھر تو ہو پھر اس کی ہے۔ ضرورت ہمیں خود بھی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔